أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته نشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد لا سيما على حبيبه ووزيره ووصيه وخليفة في أمته يعصوب الدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان الشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر خال باب خیبر ابی شبیر وشبر الامام النجم الثاقب امام المشارق والمغارب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. عزیزان گرامی، مسلسل ہماری گفتگو آیت قل کفا کی روشنی میں جس میں اللہ کا لم یزل ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب، آپ کی رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ جس کو اللہ نے پوری کتاب کا علم دے دیا. اللہ گواہ ہے اپنے حبیب پر، اور اپنے حبیب پر اس نے اس کو گواہ بنایا جو خود اس کے نبی کا شریک نور ہے. گواہی باہر سے نہیں دی گئی. اللہ نے جس کو گواہ بنایا وہ نبی کا خون ہے، نبی کا گوشت ہے، نبی کا شجرہ ہے، نبی کا فرد ہے. وہ ہے کہ جس میں شان نبوت ہے، وہ ہے کہ جس میں اللہ کی ولایت بھی پائی جاتی ہے اور رسول کی صفات بھی پائی جاتی ہے. تو اس علی کو اللہ نے صاحب علم الکتاب کہا. اب گواہ کون ہے؟ اللہ. گواہ کون ہے؟ علی. کس کے گواہ ہیں؟ رسول اللہ کی. رسول اللہ کے دو گواہ ہیں، اللہ بھی ہے اور علی بھی ہے، اور علی دونوں کا گواہ ہے. علی اللہ کا بھی گواہ ہے، علی رسول اللہ کا بھی گواہ ہے. اللہ کی گواہی ہے علی کی، اس لیے ہے علی ولی اللہ. رسول کے گواہ ہیں اس لیے ہے وصی رسول اللہ.
ادھر اللہ کی گواہی کے لیے ولی ہے یا نبی کی گواہی کے لیے وسیع ہے؟ عرش پہ بھی گواہ ہے، فرش پہ بھی گواہ ہے۔ تو جیسے اللہ نے تمام نبیوں سے پہلے، بلکہ نبی کیا سارے آدم سے پہلے بھی اللہ نے اپنے حبیب پاک کو اپنا نبی بنایا، ویسے ہی علی مرتضیٰ کو اپنا ولی بنایا۔ رسول اللہ نے کہا کنت نبی وآدم بین الماء والطین، تو مولا علی نے کہا کنت ولی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور کیچڑ میں تھے، آدم سے پہلے تھے۔ آدم مسجود ملائک ہے، لیکن ملائکہ جس کی پیشانی کے نور سے خلق ہوئے اسے محمد علی کہا جاتا ہے۔ ملائکہ نے جس سے نورانی تسبیح حاصل کی انہیں محمد علی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ، یہ تسبیحات ذکر لا الہ الا اللہ عالم انوار میں اللہ کی تسبیح فرشتوں کو جس نے سکھائی اس کا نام علی ابن ابی طالب۔ فرشتے اللہ کی تسبیح نہیں جانتے تھے کہ پھوٹ پڑی روشنی، اور اس نور کے پھوٹ پڑنے سے جیسے آواز آئی فرشتوں نے نور کی طرف دیکھا، پوچھا گیا امیر المومنین سے، شیخ صدوق نے لعل الشرائع میں لکھا، پوچھا گیا کہ مولا تسبیح کیوں کی؟ تو فرما حللنا فلما شاہد و اعظم شاننا، جب انہوں نے ہماری عظیم شان کو دیکھا فرشتوں نے تو ہم نے حللنا، ہم نے اللہ کی تحلیل کی، لا الہ الا اللہ کہا، وسبحنا، اللہ کی تسبیح کی، سبحان اللہ کہا، ومجدنا، ہم نے اللہ کی تمجید کی، الحمدللہ کہا کس لیے؟ تو مولا نے فرمایا اس لیے کہ فلما شاہد و اعظم شاننا، انہوں نے ہماری شان کو ملاحظہ کیا تو ہم نے اللہ کی تسبیح اس لیے کی تاکہ لسنا بآلہا نحن عبید، انہیں یہ بتا دے کہ تم جس نور کو دیکھ رہے ہو ہم خدا نہیں ہیں، بلکہ ہم جس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ فرشتوں کو پڑھانے والوں کا نام ہے محمد علی علیہ السلام۔ فرشتوں نے جن سے تسبیح کرنا سیکھی ہے تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اب یہ جو لا الہ الا اللہ کہا گیا تو لا الہ الا اللہ حروف کا مجموعہ ہے، ایک کلام ہے، ایک سینٹنس ہے۔ لا الہ ایک لفظ ہے، اللہ دوسرا ہے، اللہ تیسرا ہے تو یہ کلام ہے، تو یہ جملہ، مگر کہا جاتا ہے کلمہ۔ کلمہ لفظ کو کہتے ہیں، مگر یہ لفظ تھوڑا ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ لفظ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کلام ہے، جملہ ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وہاں جو کہا گیا کس لیے، کس کی نفی تھی؟ وہ عرش ہے، وہاں نورانی مخلوق فرشتے نہیں کوئی معبود، یہاں اس لیے کہ یہاں پہ کنکر کو شنکر، پہاڑ کو پہاڑ کو، گنگا کو کسی کو اماں کسی کو ابا، چاندرما تو چاند ہے تو خدا، سورج ہے تو خدا، یہاں تو ذرہ ذرہ خدا ہے۔ تو یہاں لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا کنکر، جھاڑ، پہاڑ یہ خدا نہیں ہے، وہ ہے۔ سب کی نفی کرو، سب کو نگیٹیو میں رکھو، پوزیٹیو ذات اسی۔ لیکن جب عرش پہ لا الہ الا اللہ لکھا گیا تو وہاں کون تھا ایسا جو اللہ کے سوا کسی اور کو مانے؟ فرشتے معصوم ہے، فرشتے مان لے اللہ کے سوا کسی اور کو ناممکن، کیونکہ معصوم فرشتے۔ آدم تو پیدا ہی نہیں ہوئے، آدم تو خود بھی نبی، ان کے آگے فرشتوں کو جھکایا جا رہا، تو پھر وہاں لا الہ کہہ کے کس کی نفی کی گئی؟ لا الہ الا اللہ سے مراد وہاں لا الہ لا کسے کہا گیا جبکہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، تو لا کس لیے کہا گیا؟ جب تک یہ کلمے کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک کلمہ پڑھنے کا لطف نہیں آئے گا۔ ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھنا اور ہے، معرفت کے لیے پڑھنا اور ہے۔
ثواب بقدر معرفت ہے. تو مولا سے پوچھا گیا مولا وہاں تو نفی کس کی ہوئی؟ وہاں تو وہی وہ ہے، آپ ہے، وہ ہے، فرشتے. تو کہا کہ اس بات کی نفی ہوئی، فرشتے ہمارے نور کی چکا چوند سے، فرشتوں کی نورانی نگاہیں جب ہمارے نور کو برداشت نہیں کر رہی تھی، اس سے پہلے کہ ان کے دل میں خیال آ جائے کہ ہم خدا ہیں، ہم نے اس کو معبود بنا ہم نے اس کے معبود ہونے کا ثبوت اپنی نفی سے کیا. ارے بھائی آپ کی نفی ہو جائے گی تو پھر خدا کیسا مانا جائے؟ اللہ نظر نہیں آتا، نظر آ جائے تو اللہ نہیں رہتا، کیونکہ وہ جسمانی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا، وہ محدود نہیں ہے. جو محدود ہے تو مخلوق ہے، مخلوق ہے تو خالق نہیں، محدود ہے تو معبود نہیں. تو پھر اب اللہ تو جسمانی طور پہ ہے نہیں، دیکھا نہیں جا سکتا. سوال یہ ہوتا ہے کہ وہاں جب نفی کی گئی ہے تو اس نفی میں کون ہے؟ تو بتا دیا ہم. تو آپ تو اللہ کی دلیل ہے. زیارت جامعہ میں آپ پڑھتے ہیں، 10ویں امام نے زیارت بتائی ہے کہ سلام کر کے کہو اہل بیت کو، کیونکہ تمہیں کیا پتا انہیں کن لفظوں سے بلانا ہے. تم تو جاہلوں کو علامہ لکھ دیتے ہو. تمہارا عالم یہ ہے کہ اگر جاہل تمہاری جہالت اگر عقیدت پہ آ جاتی ہے تو تم انگوٹھا چاپ کو بھی مولانا کہہ دیتے ہیں. اور اگر تمہاری طبیعت نہیں ملتی ہے تو 20 سال بیچارہ کئی حوضے میں پڑھ کے آیا ہوگا، تمہارے پاس کچھ نہیں. اور تم نہ جانے کس کو کیا لقب دے دو اور کب دل لگ جائے، محبت ہو جائے لقب دے دو، اور کب دشمنی ہو جائے لقب چھین لو. اور پھر تم انسان و خاک، مٹی، ہم ہیں نور. اگر اس فرش سے کہا جائے، نیچے تخت سے کہا جائے منبر کی بلندی بول، وہ کہے مجھے کیا پتا، میں اس کے پائے کو جانتا ہوں، میں زینے کو کہاں سے جان لوں. تو اس طرح جو ہے ہم اتنی پستیوں میں ہیں، اتنی پستیوں میں ہے کہ ہم جو ہے جانوروں کے درمیان میں حیوان ناطق ہیں. بولنے والا جانور سے، بولنے والا ذی حیات. تو ہم کیسے تعریف کریں؟ آپ کو ہم جانتے ہی نہیں. وہاں تو آپ کا منزل یہ ہے کہ جبریل بھی دیکھیں پیچھے ہٹ رہے، تو ہم کیسے پہچانے آپ کو، کیا کہہ کے بلائیں؟ القاب تو قوم نے لوگوں کو اتنے دے دیے کہ پہلے بیت کو لقب کیا دیا جائے سمجھ میں نہیں آتا. تو اللہ کے ولی نے، امام نے فرمایا ہماری بارگاہ میں آؤ، ہمیں سلام کرو، تو کہو السلام علیکم یا اہل البیت، من عرفکم فقد عرف اللہ. اے اہل بیت تم پر سلام، جس نے تمہیں پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. ومن احبکم فقد احب اللہ، جس نے تم سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. ومن جہلکم فقد جہل اللہ، جو تم سے جاہل رہا اللہ سے جاہل رہا. پوسٹر پہ شیخ الاسلام ہوگا، نام کے آگے شیخ الحدیث ہوگا، نام کے آگے مفتی علامہ ہوگا. اگر امام کو نہیں پہچانتا تو وقت کا ابو جہل. ومن جاہلکم، جو تم سے جاہل رہا وہ اللہ سے جاہل رہا. جس نے اہل بیت کو پہچانا، اہل بیت کو پہچاننا ہی اصل علم ہے. اگر اہل بیت کو نہیں پہچانا تو کچھ پہچانے کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ سلام کرتے ہوئے کہنا السلام علیکم یا اہل البیت انتم ادلاء اللہ. السلام علیکم اہل البیت انتم محل معرفت اللہ. کیا مطلب؟ اے اہل بیت تم پہ سلام ہو، تم اللہ کی دلیلیں ہو. دعویٰ کیا ہے؟ اللہ، میں ہوں، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، نہ خالق نہ مالک نہ حی نہ قیوم. ساری اعلیٰ صفات کا میں مجموعہ ہوں. میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، سب کچھ میں ہوں. لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہے اور میں کے ساتھ کہہ رہا ہے میں خدا ہوں.
لیکن وہ جو کہہ رہا ہے وہ سامنے نہیں ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ سامنے نہیں ہے۔ اب کیسے پہچانے؟ نہ اس کو دیکھ سکتے نہ مل سکتے۔ مل اس لیے نہیں سکتے کہ ہماری کمزوری ہے، ہم وہاں تک نہیں جا سکتے، اور ہماری کمزوری اس کا کمال ہے۔ ہماری کمزوری ہے، ہم اس تک نہیں جا سکتے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ اس کے لیے تک نہیں ہے۔ نہیں سمجھا؟ تک لمٹ ہے، تک لمٹ ہے۔ ارے بھائی ممبر تک آ جائیے، تو ممبر تک کا مطلب ہوا ایک لمیٹیشن ہے۔ دیوار تک جائیے تو دیوار کیا ہے؟ حد کا نام ہے۔ ممبر کیا ہے؟ حد کا نام ہے۔ تو ہم تک میں آتے ہیں، حد میں آتے ہیں، اللہ تک میں نہیں آتا۔ اللہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ بولنے والی بات ہے۔ اللہ تک، اللہ تک کا مطلب کیا ہوا؟ تک کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حد ہو گئی، اللہ کہیں ہے، اور جہاں ہے پھر وہاں ہے، تو پھر دوسری طرف کہاں ہے؟ وہ تو نور مطلق ہے، تو وہ ہم میں نہیں آ سکتا، اس کا ہم میں نہیں آنا ہی کمال ہے۔ جیسا ہمارا کھانا عیب ہے، اس کے لیے نہ کھانا کمال ہے۔ جیسے ہمارے لیے نیند عیب ہے، لیکن اس کا نیند نہ آنا کمال ہے۔ لا سنۃ ولا نوم ہے۔ تو اب اللہ نے اپنی معرفت کروانی ہے تو کیسے کروائے؟ فرشتے تو وہاں تک ہے نہیں پہنچ، ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا کہ جس کا ذاکر، جس کا ظاہر مخلوق سے ملتا ہے، جس کا باطن خدا سے ملتا ہے۔ ظاہر میں شکل و صورت دیکھ کر انسانی لباس میں بھیجا تاکہ لوگ ان کے قریب ہو سکے، باطن میں انہیں اپنے علم سے نوازا، حکمت سے نوازا۔ وہ سننے دیکھنے والا، یہ سننے دیکھنے والے، جو کچھ اس کے پاس ذاتی ہے اس نے ان کو سب عطا کر دیا۔ اب یہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اب اللہ نے کیا کیا عطا کیا وہ اللہ جانے۔ ہماری عقل، ہماری نظر تو اتنی چھوٹی سی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ابھی نہیں سمجھ سکتے، تو ان کو کیا سمجھ پائیں گے؟ تو اللہ نے اپنے کو پہچانوانے کے لیے اہل بیت کو، مخلوق اول کو، آدم سے پہلی مخلوق کو، کہ جس کے نور سے فرشتے ظاہر ہوئے، انہیں اپنی توحید تک، اپنی معرفت تک، ذات نہیں معرفت تک، توحید تک، اپنی صفات کو پہچاننے تک کا مظہر بنا کر کے کہا ہر ایک میں طلب ہے، ہر ایک کی روح میں طلب ہے مجھ تک پہنچنے کی، لیکن میں تک میں نہیں آتا، لیکن تمہاری روح کو تک چاہیے، تمہارے دل کو تک چاہیے۔ جب تک وہ کوئی ٹھکانے پہ نہیں پہنچ جائے گی اسے قرار نہیں ہوتا۔ تو میں نے بظاہر تک میں نہ ہوتے ہوئے اہل بیت کو، پنجتن پاک کو، 14 معصومین کو اپنے قرب کی منزل کا تک بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ ایک سائن ہے، ایک نشان ہے۔ مراد آباد آنا ہے، مراد آباد آنے کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ تو اس نے کیا کیا؟ اہل بیت کو بندوں کی عقلوں اور روحوں کی تسکین کے لیے کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے تم اللہ تک پہنچ گئے، تمہاری روح مطمئن ہو جائے کہ تم نے اللہ کو پا لیا۔ اللہ کو پانے اور اللہ کے تک پہنچنے کی جو تڑپ ہے، اس تڑپ کو منزل دی، اس منزل کا نام ہے اہل بیت۔ یہاں تک تم پہنچ گئے تو مجھ تک پہنچ گئے۔ میرے تک کا نام ہے علی، میرے تک کا نام ہے رسول، میرے تک کا نام ہے، بظاہر تک نہیں ہے، لیکن یہ کہ تمہاری تسکین کے لیے، کیونکہ جیسے میں اپنی ذات میں اپنے نام کا محتاج نہیں ہوں۔ اللہ اللہ جس کو کہتے ہیں وہ اللہ کا ہے، وہ تو ایک نام ہے، وہ ذات ہے کہ جو ذات اپنی ذات میں لفظ اللہ کی محتاج نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ الصمد ہے۔
समद के माने बेनियास। फिर उसने अपने को अल्लाह क्यों कहा? हमारे लिए कहा। हम माइक को माइक कहते हैं, फर्श को फर्श कहते हैं। अगर इसका कुछ नाम ना हो तो बोलेंगे क्या? हमारी अक्ल इतनी कमजोर है कि हम बेजान चीजों को भी बेनाम नहीं जानते। हमारी अक्ल इतनी कमजोर है कि हम बेजान चीज को भी बेनाम नहीं जानते। तो हमारी अक्लों की कमजोरी के पेश नजर अल्लाह ने अपना नाम अल्लाह रखा, यानी उस जात ने जिसका कोई नाम नहीं, उसने लफ्ज अल्लाह को अपना इस्म बनाया ताकि बंदे इसके जरिए मुझे पुकारे। बंदे इसके जरिए मुझे पुकारे, लेकिन वो अपनी जात में अपने नाम का भी मोहताज नहीं। इसलिए जब अहले बैत दुआ करते थे तो हमारी तालीम के लिए कहते थे अल्लाहुम्मा, हमारी तालीम के लिए ऐ अल्लाह। ऐ का मतलब खिताब, खिताब का मतलब सामने, हु का मतलब वो भी इशारा है, आप भी इशारा है, यानी तू कहना भी इशारा है, वो कहना भी इशारा है। अब नहजुल बलागा पहला नंबर खुतबे तौहीद पढ़िए, उसमें मौला कहते अल्लाह वो है जिसकी जानिब इशारा नहीं हो सकता। ना इशारा हाथ का हो सकता है, ना इशारा अक्ल का हो सकता है। हाथ का इशारा क्या है? अल्लाह ऊपर है, नहीं ऊपर है तो क्या नीचे नहीं? अक्ल का इशारा क्या है? अक्ल कहती है वो अल्लाह, अक्ल कहती है ये अल्लाह। मौला अमीरुल मोमिनीन ने कहा ना वो है ना वो ये है, वो सब तेरी अक्ल है, वो सब तेरी अक्ल है जो कह रही है। अल्लाह वो और ये यहाँ और वहां से पाक है। तो हमने कहा फिर कुरान में क्या है? हुवल्लाहु अहद। कुरान में अल्लाह के लिए हु भी है, हुआ भी है। अल्लाह के लिए इशारे पाए जाते हैं। क्या मतलब हुआ? पहचाने तो कैसे पहचाने? इस मंजिल पे आके मेरे मौला ने समझाया, लना माल्लाई हालात और नहनो फीहा हु। आका खुमैनी ने मिसबाहुल हिदाया में इस हदीस को लिखा, कलिमात मकनूना में मुल्ला मोहसिन ने फैज़ काशान में इस हदीस को लिखा कि फरमाया मौला ने, लना माल्लाई हालात, हम में और अल्लाह में एक हालत है, हम वो हो जाते, नानो फिया हु, मगर हुआ हुआ नहनो नहनु, इसके बावजूद वो है, हम है। जब अल्लाह की जानिब, अल्लाह तुम्हारे समझाने के लिए इशारे से काम ले रहा था कि तुम्हारी अक्ल समझे, लेकिन अगर तुमने अपनी अक्ल में अल्लाह को इशारे में समझ लिया तो गलत बात हो जाएगी। इसलिए फरमाया इशारे में हम आते, वो नहीं आता। ये हमारी एक हालत नूरानियत है जिसमें जहां तुम उसको वो कहते हो तो वो नहीं होता, हम होते हैं। का मौला इसकी मिसाल, मौला ने कुरान की मिसाल, फलम्मा आसफूना इंतक़मना, कि अल्लाह ने जब लोगों से इंतकाम लिया, मौला ने आयत पढ़ी, इन्नल लज़ीना यूज़ूना लिल्लाहि व रसूलिही लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह। जो लोग अल्लाह को अज़ियत देते, रसूल को अज़ियत है, रसूल को अज़ियत समझ में आई, अल्लाह को अज़ियत। कुरान कह रहा है ना, अल्लज़ीना यूज़ूना लिल्लाह, जो अल्लाह को तकलीफ देते। तकलीफ अगर अल्लाह को होगी तो क्या अल्लाह बॉडी है जो उसे तकलीफ हो? तकलीफ तो मटेरियल को होती है। अल्लाह क्या रूह है, मटेरियल है, क्या है, या क्या मुराद है? और अल्लाह को गुस्सा आता है, गुस्सा आने का मतलब क्या हुआ? गुस्सा कैफियत है, और जिसमें कैफियत है उसमें चेंजेस है, और अल्लाह में चेंजेस हो तो अल्लाह नहीं रहता। अल्लाह में चेंजेस आ जाए, कैफियत आ जाए, तगय्युर आ जाए, अभी गुस्सा है, अभी खुशी है, अभी बंदे से नाराज है, अभी राजी है, तो ये तो कैफियत है। ये इंसानी कैफियत अल्लाह में कहाँ से आ? तो तफसीर नूर सकलैन में इस आयत के ज़ैल में फलम्मा आसफूना इंतक़मना और तफसीर साफी दोनों में मौजूद। मासूम ने फरमाया अल्लाह ने दरअसल, वो तो कैफियत से पाक, अल्लाह ने हमें मुंतखब किया और हमारी नाराजगी को अपनी नाराजगी कहा और हमारी खुशी को अपनी खुशी कहा। हम अल्लाह के कैफियत जो अल्लाह के लिए नहीं है,
وہاں جب کیفیت کا لہجہ آ جاتا ہے تو وہاں ہمیں یہی ہے نحنو فیہا ہوں، ہم وہ ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا ٹف چیپٹر ہے، لیکن یہ کہ بہرحال خواہش ہے دوستوں معرفت پہ پڑھا جائے تو بھئی معرفت ہے۔ اب جب وہ اشارے میں نہیں آتا، جب وہ عقل میں نہیں آتا، جو چیز آپ کے عقل میں آ گئی وہ عقل کی برین کریشن ہے، وہ کانسیپٹ میں وہ نہیں آتا، عقل میں جو آئے گی مخلوق ہو جائے گی۔ نہج البلاغہ میں مولا کہتے ہیں بتشعیر المشاعر عرف اللہ مشر اللہ، تم جس چیز کا شعور رکھتے ہو وہ شعور میں تمہارے آ جاتی ہے تو محدود ہو جاتی ہے۔ میں نے آسمان زمین تصور کیا، کسی شخص کا تصور کیا، وہ میرے کانسیپٹ میں آ گیا، تو جو میرے کانسیپٹ میں آ رہا ہے وہ محدود ہو رہا ہے۔ تو اللہ خالق عقل ہے، اگر خالق عقل عقل میں آ جائے تو پھر اللہ کہاں سے رہے گا؟ اس میں یہ منزل ہے جہاں اہل بیت کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا مولا نے وہ اشارے میں نہیں آتا، اللہ کے لیے فعل ہے، وہ زمین بنایا آسمان بنایا، یہ بنانا کیا ہے؟ فعل ہے۔ فعل کیا ہے؟ فعل میں تغیر ہے۔ تو علماء نے کہا کہ نہیں، اللہ کا فعل اس کا ارادہ ہے، اللہ کسی بات کا ارادہ کرے وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی فعل نہیں ہے۔ فعل کا مطلب عمل، ایکشن، مومنٹ، یہ اللہ کے لیے نہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا ارادہ، میری اہل بیت نے بتایا اللہ کے ارادے اور مشیت کو فعل کہا جاتا ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو جب اللہ کے صفات کو دیکھتے جائیے، کہیں وہ خالق ہے، کہیں رازق ہے، کہیں مالک ہے، تو یہ چیزیں کیا ہے؟ فعل ہے۔ اب اگر یہ فعل اس کی ذات میں ارادے کے ماں سوا اگر آپ فعل سمجھ لے، عمل سمجھ لے، تو پھر اس کا مطلب چینجز ہے، تغیر ہے۔ اس کے لیے اس نے ایک مخلوق کو بنایا جس کو مخلوق اول کہتے ہیں، جو آدم سے پہلے۔ آدم کو آدم بولنے کی وجہ یہ ہے، اگر یہ مخلوق نہ ہوتی آدم نہ ہوتے۔ وہ مخلوق کیا ہے؟ 14 ہے۔ وہ مخلوق کیا ہے؟ پنجتن پاک ہے۔ ان کے آگے فرشتوں کو جھکایا، فرشتے ان کے آگے جھکے ہوئے۔ تو اب یہ غور کریں آپ، تو اللہ نے ان کو اپنا مظہر بنایا۔ مظہر کیا ہوتا ہے؟ مظہر اس فریم کو کہتے ہیں جس میں ظاہر ہوتا ہے۔ آئینہ کیا ہے؟ آپ کا مظہر ہے جو آپ کو دکھا رہا ہے۔ آپ آئینے کو آئینے کے لیے دیکھتے ہیں یا آپ آئینے کو خود کے لیے دیکھتے ہیں؟ تو اس نے بھی ایک آئینہ بنایا، مگر اس آئینے کا کمال یہ ہے کہ کبھی وہ خود کو اس میں دیکھتا ہے، کبھی ہم خود کو اس میں دیکھتے ہیں۔ آئینے کے 2 رخ ہے، یہاں کا جو آئینہ ہے سامنے سے دکھتا ہے، پیچھے سے نہیں دکھتا۔ اہل بیت اللہ کا اس آئینے کا نام ہے جس کے ایک رخ پہ وہ نظر آتا ہے، ایک رخ میں ہم نظر آتا ہے۔ اب انہوں نے کہا، اللہ نے کہا کہ دیکھو میں جسم نہیں رکھتا، میں بول نہیں سکتا، میرے لیے بولنا نہیں، بولنا تمہاری طرح نہیں، عمل تمہاری طرح، الفاظ وہ ہے جو آپ کے اپنی زبان کے، مگر اس کا جو ڈیفینیشن ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ سنتا ہے مگر کان نہیں، اللہ دیکھتا ہے مگر آنکھ نہیں، اللہ بولتا ہے مگر زبان نہیں۔ تو اب وہ کان و زبان کے بغیر تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، اب کرے تو کیا کرے؟ اللہ نے کہا میں نے اس کے لیے اپنی صفات کا مظہر بنایا، ایسا آئینہ بنایا جس میں میرا عکس نظر آئے گا، تو میں نے ان کو زبان دی، اب یہ بولیں گے۔ تو علی نے کہا قولنا قول اللہ، علی نے کہا قولنا قول اللہ، میرا قول اللہ کا قول، فعلنا فعل اللہ، میرا عمل اللہ کا عمل، میرا فعل اللہ کا فعل۔ قرآن میں آیا وَيَقُومُ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کا چہرہ بزرگ چہرہ ہے، باقی رہنے والا۔ مولا نے فرمایا اللہ کا کوئی چہرہ نہیں، کا مولا پھر کیا؟ نحن وجہ اللہ۔ اور قرآن میں ہے
या हसरता अला मा फरता मिन जम्बुल्लाह, जम्बुल्लाह अल्लाह का पहलू। पूछा गया अल्लाह जब जिस्म नहीं तो उसका पहलू क्या? का पहलू से मुराद कुर्ब है और कुर्ब से मुराद मैं हूँ, अना जम्बुल्लाह। गौर करते चले जाए। अब अल्लाह जमीन बना रहा है, आसमान बना रहा है, उसका बनाना क्या है? इरादा करना है। और मासूम कहते हैं इन्नमा अमरु इज़ा अरादा शयअन यक़ूल लहू कुन फयकून, कह दीजिए कि उसके लिए हुक्म क्या है? अम्र ये है कि जब वो कहता है कुन फयकून हो जाता है। मौला फरमाते ऐसा नहीं जैसे तुम समझ रहे हो। ये कुन फयकून जो एक पैरक्स है, यानी एडियम्स है। जैसे आप मुहावरे में कहते हैं चुटकी में काम बन जाएगा, तो वाकई चुटकी में नहीं होता, समझाने के लिए। तो अल्लाह जो कुन फयकून कह रहा है तो उसको कुन कहने की जरूरत नहीं है, उसका इरादा ही कुन है, उसका इरादा ही कुन है। वो सिर्फ इरादा करता है और वो चीज हो जाती है। तो होगी कैसे? जब तक कि वो सादिर ना हो, मस्दर ना हो, जब तक उसका मस्दर ना होगी कैसा? तो अब ये मंजिल वो है जहां अगर अल्लाह की सिफात में अहले बैत को उसका मजहर ना करार दे तो फिर हमको अल्लाह को साहिब कैफियत मानना पड़ेगा, तो वो जिस्म हो जाएगा। तो अब वहाँ कैफियत नहीं है, अब उसने अपनी सिफात का इनको मजहर बना के दुनिया में भेजा। मेरी रहमत को देखना हो, रहमतुल्लिल आलमीन को, मेरे इल्म को देखना हो, अली मुर्तजा को, मेरे हिल्म को देखना हो, हसन मुस्तफा को, मेरे जलालत को देखना हो, हुसैन को देखो। यानी अल्लाह ने अपनी सिफात का आईमा को मजहर बनाया। अमीर अल मोमिनीन उसके वो मजहर है कि मजहर कामिल, मजहर अतम, तमाम सिफात का मजहर बना करके भेजा। और कहा अमीर अल मोमिनीन ने कि देखो मुझे सब कुछ कहना, खुदा ना कहना। तुम खुदा कहने में जल्दी कर देते, तुम्हारी अक्ल कदम कदम पर ठोकर खाती है, मुझे खुदा कहती है। अब उसके बाद अमीर अल मोमिनीन ने अपने फजाइल बयान करने शुरू किए। अब लोग सवाल करेंगे जमीन वो बनाया, हाथ नहीं थे तो बनाया कैसे? अल्लाह ने आसमान बनाया, हाथ नहीं थे तो बनाया कैसे? तो इस मकाम मजहरियत में खुदा की कुदरत दिखाने के लिए मेरे मौला ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? ऐ लोगो अय्युहन्नास अना बुनिया समा अना सुतिहतिल अर्ज़, ऐ लोगो आसमान मैंने बनाया, जमीन मैंने फैलाई, चांद और सूरज मैंने बनाए, अना मुजरी अल अनहार, नहरों को मैंने जारी किया, अना मरारकल अशजार, दरख्तों को सब्ज पत्ते देने वाला मैं हूँ, दरख्तों को सब्ज पत्ते देने वाला मैं हूँ। और मैं ही वो हूँ क्या? अना लजी कुंतो मानू फिस सफीना, कि मैं नूह के साथ सफीने में था तो नूह की कश्ती पार हो गई। अन्नल्लज़ी कुन्तु मा इब्राहीम फिन नार, मैं इब्राहिम के साथ आग में था तो आग गुलजार हो गई। और मैं ही वो हूँ कि तूर पे जिसकी तजल्ली देख कर मूसा बेहोश हुए। ये आप पढ़ते हैं नजफ अशरफ जाते जब जियारत में पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं? अस्सलाम वालेका या अमीर अल मोमिनीन कह के आप क्या कहते हैं? अंता साहिब तूर, मौला साहिब तूर है, जिसका जलवा देख करके मूसा बेहोश हो गए थे। तो वो अली वो है जो खफी है। उस अली ने अपने वजूद का सबूत बना के इस अली को भेजा। वली वो भी, वली ये भी, अली वो भी, अली ये भी। वो अली छुपा है, ये अली जाहिर है। अगर मेरे मौला के कुर्बान जाएगी, मेरा मौला कहता है अना सुतियतिल अर्ज़, मैंने जमीन बनाई बेइज़्निल्लाह, अना बुनिया समा, मैंने आसमान की रफ़त आसमानों को बुलंदी दी बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। जो सब कुछ करने वाले अली है,
काम अली का नाम खुदा का, खुदा ने ही तो करवाया है। तो वली उसे कहते जो खुदाई काम करे, वसी उसे कहते जो नबी के काम करे। अली में दोनों शान है, रिसालत के काम की और उलूहियत तो मैं हूँ इस कायनात के वर्ल्ड मैन्युफैक्चरर का नाम है अली। कलेमतुल हक में जस्टिस हामिद बिन शबीर साहब हमारे शहर हैदराबाद के 1000 सफ़े की किताब लिखी, अंग्रेजी में भी उर्दू में भी है। उनके भाई और उनके वालिद कलेक्टर थे, भाई भी कलेक्टर थे। ये सेशन जज के, ये सेशन कोर्ट के जज थे। ये भी हामिद बिन शबीर साहब जज थे। 1975 में किताब लिखी, उसमें एक अंग्रेजी किताब नासा के साइंटिस्ट की किताब का इंग्लिश का पैराग्राफ दिया। उस पैराग्राफ में ये है कि अंग्रेज कहता है मैंने इस कायनात की तहकीक की और फिर मैंने अली को पढ़ा और अली के खुतबे नहजुल बलागा जो कायनात के बारे में है पढ़ा, तो वो पढ़ करके मुझे ये यकीन हुआ कि दो में से एक बातें हो सकती हैं, या तो कायनात का बनाने वाला अली है या कायनात बन रही थी और अली देख रहा है। अब अली ने बनाया है तो किसने बनाया? अब मौला कह रहे बेस्मी तकव्वनतिल कायनात, मैं वो हूँ मेरे नाम से कायनात को ठहराया गया। सूरज चमकता न था, मेरा नाम लिखा गया, सूरज चमकने लगा। चांद दमकता न था, चांद दमकने लगा, मेरा नाम लिखा गया। जमीन की गर्दिश थमती न थी, यहाँ पहाड़ों के मेघ गाड़े नहीं जाते थे, मगर मेरा नाम लिखा गया। मैं वो हूँ कि मेरा नाम जन्नत के दरवाजे पे, दरख्तों के पत्तों पर, मैं वो हूँ कि जिसका नाम समंदर की लहरों पर, हर जगह मेरा नाम लिखा गया। अब जिसके नाम से जो चीज बनती है वो उसी की तो कही जाती है, वो उसी को तो कही जाएगी, किसी और की तो नहीं कही जाएगी। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अल्लाह हुक्म देता गया, अली बनाते चले गए। अल्लाह हुक्म देता गया, अली बनाते चले गए, क्योंकि वली मुतलक है। अल्लाह वली है तो अल्लाह की पूरी सिफत विलायत अली के अंदर है। अब उसकी विलायत छुपी हुई है, इनकी विलायत जाहिर है। तो इन्होंने कहा विलायतुना विलायतुल्लाह, अरे मेरी ही विलायत तो अल्लाह की विलायत, मैं अल्लाह की कुदरतों का मजहर हूँ। मुझे देखते जाओ, मेरे मालिक को पहचानते जाओ। हर कमाल पर जहां अली का जो कमाल जाहिर हुआ, जिससे खुदा होने का इम्कान था, वही सजदा करके कहा अल्लाह मेरा माबूद है। जंग सिफ़ीन के लिए अल्लामा नूरुद्दीन जामी हनफी लिखते हैं शवाहिदुन नबुवत में, जिनकी किताब मुल्ला जामी तमाम हौज़े इल्मिया में शिया सुन्नी मदरसों में पढ़ाई जाती है। जिसको पढ़े बगैर वह शिया कोई मौलवी हो सकता, न सुन्नी कोई हो सकता। शरह मुल्ला जामी भी, उन्होंने शवाहिदुन नबुवत किताब लिखी, उसमें लिखा कि जंग सिफ़ीन में जब नमाज में देर हो गई और सूरज गुरूब हो गया, असहाब ने कहा मौला हम तो आपकी नुसरत में थे मगर सूरज गुरूब हो गया। मौला ने कहा तो क्या बात हो, जैसे मैं तुम्हारा इमाम हूँ सूरज का भी इमाम। तुम्हारी नमाजें कैसे कज़ा होगी जब तुम मेरे पीछे हो, मेरे साथ हो, मेरी नुसरत में हो। वैसे मेरी नुसरती नमाज है, लेकिन अगर तुम नमाज शरा की बात कर रहे हो, नमाज इश्क तो अदा कर चुके, लेकिन नमाज शरीयत के लिए तुम्हारी नमाज कज़ा हो जाए अली के सबब, तो फिर मैं अली कैसा। तो मौला क्या होगा? कहा कि देखो बस अली ने सूरज की तरफ ख्याल किया, इरादा किया, ऐ डूबे सूरज निकल जा। अली ने दिमाग में सोचा, दिल में इरादा किया, सूरज की तरफ देखा, डूबा हुआ सूरज वापस आया। अब जो डूबा हुआ सूरज वापस आया तो मेरे सामने कुरान की आयतें आई।
حضرت ابراہیم نے نمرود کے دربار میں نمرود سے کہا میرا خدا وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے، تو اس نے جو اس کو پھانسی پہ چڑھانا تھا اس کو آزاد کر دیا، اور جو دربار میں بیٹھا تھا اس کو قتل کر دیا، تاکہ میں بھی کر رہا ہوں، یہ مرنے والا تھا اسے آزاد کر دیا، جو جی رہا تھا مار دیا۔ اب حضرت ابراہیم سے اس نے مذاق کیا، حضرت ابراہیم کو جلال آیا، یا فرمایا کہ اگر تو خدا یاتی من الشمس فاتی من المغرب فبہت الذی کفر، کہا کہ اگر تو خدا ہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو نکال کے بتا۔ تو اللہ کہتا ہے فبہت الذی کفر، کافر حیرت زدہ ہو گیا۔ اب اللہ نے آگے قرآن میں یہ نہیں کہا کبھی سورج اگر پلٹ کر آ جائے تو وہ میرا کام ہوگا، اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا، خالی ابراہیم کا نقل ہے، واقعہ ابراہیم قرآن میں موجود ہے۔ اب اگر آج کا کافر کھڑے ہو کے کہے کہ بھئی تمہارے قرآن میں تو یہ ہے کہ جو سورج کو پلٹا دے خدا، اب تم کہتے ہو دو بار سورج پلٹا، ایک بار مصطفیٰ نے پلٹایا، ایک بار مرتضیٰ نے پلٹایا، تو چلو تمہارے دو خدا ہیں، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے نبی کا سجدہ، اس کا جواب ہے علی مرتضیٰ کا کمال۔ سورج ایسا نکلنے لگا، اور جیسے ہی سورج طلوع ہوا کچھ دلوں میں خیال آ سکتا تھا، اس سے پہلے کے لوگوں کے اندر علی کو خدا کہنے کا گمان یقین میں بدلے، علی نے سر سجدے میں رکھے، سبحان ربی اللہ۔ سر سجدے میں رکھے کہا اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ، سارے فرشتے حیرت زدہ ہو گئے، پالنے والے یہ کیسا بندہ ہے، تو نے اسے اتنی قدرت دے دی کہ سورج اس کے اشارے پہ پلٹا ہے، کہ آرام سے نماز پڑھو، جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو، جب مطمئن ہو جاؤ تب سورج جائے گا۔ اب تک سورج اللہ کے مقرر کردہ قانون کی حد میں رہتا تھا، میں اس کا ولی زمین پہ اللہ کی قدرت کا مجسم اظہار ہوں، جب تک میں نہ کہوں سورج نہیں پلٹے گا۔ ارے جس کے چشمے ابرو کے اشارے پہ آسمان کا سورج پلٹ کر آ جاتا ہے، وہ اپنی خواہش نفس کے لیے چاہتا تو پلٹ جھپکنے میں حکومتیں پلٹ جاتی، مگر اس علی کو یہ بتانا تھا مجھے حکومت چاہیے اسلام کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، حاکم مشہور ہونے کے لیے نہیں۔ اور علی نے بتایا تمہاری حکومتیں تو ان گلیوں کے لیے ہے، اور میری حکومت بوریے پہ بیٹھا ہوں، چٹائی پہ بیٹھا ہوں، مگر اشارہ کر دوں تو آسمان کا سورج پلٹ کے مجھے سلام کرتا ہے۔ تو اب اگر ہم 13 رجب نہ منائیں، لوگ کہتے ہیں کیوں جشن ولادت مناتے ہو؟ ارے بھائی نہیں منائیں گے تو علی کے خدا ہونے کا امکان ہو جائے گا، اس لیے ہم ولادت منا کے کہتے ہیں بندے ہیں، ولی ہے، خدا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ مولا نے جو کہا میں نے زمین بنائی، آسمان بنائی، اور پھر ایک انگریز کا بیان کہ بھئی علی کا وہ خطبہ جو کائنات کے بننے کے بارے میں، اسے پڑھ کے تو ایک آف ایلیکوئنس جسے انگلش میں کہا جاتا ہے، سرمنس آف امام علی کو پڑھ کر کے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ علی نے کائنات بنائی۔ اب مولا نے تو کہہ دیا میں نے بنائی زمین آسمان، تو ذرا ملاؤں کی بھی بات کر لیں۔ لوگوں نے جا کے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے کہا کہ بھائی شیعہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ علی نے زمین بنائی، آسمان بنائی، کائنات بنائی، خطبہ بیان یہاں اسے کہا جاتا ہے
تو فتاوی عبدالعزیز میں موجود ہے. جب ان سے کہا گیا انہوں نے کہا حیرت کی کیا بات ہے جب وہ علی ولی ہیں اللہ کے, مخالف ہوتے ہوئے علی کی اس عظمت کو مانتا ہے کہ علی نے یہ سب کچھ کیا. اور پھر علی کا فعل اللہ کا فعل ہے, اس کا ثبوت اب قرآن سے دینا. سورۃ القلم 29واں پارہ آیت نمبر 7. یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ, سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ, میں ان قریب اس کی سونڈ پہ, اس کی ناک پہ ضرب لگاؤں. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. اب دیکھیے اللہ ضرب لگانے کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہے, جسم کی ضرورت ہے. اب اللہ کہاں سے ضرب لگائے گا؟ کیا وہ آ کے میدان میں لڑے گا؟ کیا مطلب ہے؟ چوتھے امام ہے, سید سجاد ہے, شام کا دربار ہے, دربار شام میں کھڑے ہوئے, نہیں فو ناتما توخ و سلاسل میں اسیر, جنہیں دیکھ کے لوگوں نے سمجھا کہ ان کے منہ سے تو بات ہی نہیں نکل رہی. جب یزید اپنی بات تمام کر چکا تو سید سجاد نے کہا مجھے اجازت دے کہ میں بھی کچھ کہوں. تو کہا کہ اتنے ضعیف و ناتواں ہو چکے ہو, کیا بولو؟ خیر بولو. سید سجاد کھڑے ہو کے خطبہ دیا. اب جو خطبہ دیا تو خطبے میں فرمایا, ایک طویل خطبہ ہے, اس کے کچھ فقرات مجھے یاد آ رہے ہیں, جس میں مولا نے فرمایا اوتینا ستہ و فضلنا سبع, ہمیں 6 چیزیں دی گئی اور ہمیں 7 چیزوں کی فضیلت سے نوازا گیا. تو فرمایا وہ 6 چیزیں کیا ہے؟ تو فرمایا اوتینا العلم, ہمیں علم دیا گیا, علم دیا گیا, قوت برداشت, کہ ہم سب کچھ اختیارات رکھتے ہوئے دشمن پہ ہم نے ارادہ نہیں کیا فنا کرنے کا, ورنہ سب فنا ہو جائے. اوتینا العلم والحلم والسخاوت والفصاحت, سخاوت دی, فصاحت دی اور شجاعت دی. اور چھٹا والمحبت فی قلوب المومنین, اور ہماری محبت کو مومنین کے دلوں میں ڈالا. اس کے بعد فرمایا فضلنا سبع, اور ہمیں 7 چیزوں کی فضیلت دی. منا نبی المختار, نبی مختار ہمارے گھرانے سے. منا جعفر طیار, جعفر طیار ہمارے گھرانے سے. منا سبطہ حاضل امہ, اس امت میں نبی کے 2 نواسے ہمارے گھر سے تعلق رکھتے ہیں. وہ من المہدی فی آخر الزمان, کہ آخری زمانے میں مہدی ہماری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ میرے باپ وہ ہے کہ جن کی تلوار اور جن کی تکبیر کی گونج سے وادیاں لرزتی تھی. وادیوں میں جب اللہ اکبر کی صدا ہوتی کافروں کے دل دھڑکتے تھے. حتی قالو, یہاں تک کہ لوگ چیخ پڑے اور کیا کہا, قالو لا الہ الا اللہ, سب چیخ پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ ذرابا خراتیم الخلق, وہ میرا باپ علی تھا جو لوگوں کی, تمہارے دادا پردادا کی ناک پہ جس نے ضرب لگائی, تو میرا دادا پردادا چیخ پڑا لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ اللہ کی محبت میں نہیں کہا تھا, یہ میرے دادا علی کی ضرورت. ادھر اللہ نے کہا میں ناک پہ ضرب لگاؤں گا, ادھر زین العابدین نے کہا وہ ضرب اللہ لگا چکا علی کے ہاتھ سے. علی کا فعل اللہ کا فعل ہے, علی کا عمل اللہ کا عمل ہے. جب ضرب لگانے میں اللہ کی ضرب, جب علی کی ضرب ہے تو اس کائنات کے بنانے میں اللہ کا بنانا, اللہ کے حکم سے علی کا بنانا. اور ہم وہ ہیں کہ ہمارا صبر مجبوری ہے. ابھی پتہ چلے کسی کا بیٹا مر گیا, کسی کا باپ مر گیا, لوگ کہیں صبر کرو, تو صبر کے سوا کریں گے کیا؟
ابا کو زندہ کر لیں گے، بیٹے کو زندہ کر لیں گے، کہا جائے گھر میں آگ لگ گئی تو کریں گے کیا؟ صبر ہی کرنا۔ تو صبر ہمارے لیے ایک لفظ ہے مگر اس کے معنی مجبوری۔ اہل بیت کے لیے صبر ان کے اختیار کا نام ہے۔ وہ چاہے کوثر زمین پہ آ جائے لیکن اللہ کی مشیت پہ راضی ہے، اسی لیے جو ہے فرات کا پانی خیمے تک نہ آیا۔ ورنہ تلوار کو سیکل کرتے کرتے شیر کہتے رہے، خیال آیا بچے الکش کر رہے، زمین سے پانی نکلا، فوری مولا نے کہا زم زم رک جا، تجھے بلانے کے لیے نہیں سوچا ہے، بچوں کی تشنگی کے لیے سوچا ہے۔ اختیار رکھتے ہوئے صبر کرنا۔ ہو جاتی کربلا، علی اکبر شہید ہو گئے، شہزادی لیلا رو رہی، امام حسین آگے بڑھتے اور قم باذن اللہ کہہ کے ہاتھ پکڑتے، علی اکبر کھڑے ہو جاتے۔ اگر یہ سارے شہداء زندہ ہو جاتے حسین کے ہاتھ پر، لوگ کہتے بنی ہاشم کا جادو ہے۔ وہی بات جو یزید نے کہی تھی کہ نہ بنی ہاشم میں کوئی نبی آیا نہ کوئی وحی آئی، یہ سب جادو ہے۔ اگر معجزے ظاہر ہوتے کربلا میں تو اسے جادو کہا جاتا۔ حسین نے کہا میرا خون مصطفیٰ کا خون ہے، یہ خون بہنے سے اسلام کا جو ثبوت مل جائے گا صبح قیامت تک پھر کوئی نہیں کہے گا۔ اور ظالموں نے امام کی زمین پہ حملہ کیا۔ زمین کس کی ہے بھائی؟ کربلا کی زمین امام کی خریدی ہوئی ہے۔ اب جنگ کا اصول کیا ہے؟ باہر نکل کے لڑنا ہے۔ آپ کسی کے گھر میں داخل اس کے گھر کا پانی نل لائٹ کاٹ دے اور گھر کو ہزاروں کی فوج گھیر لے اور اس کے گھر کے سامنے کی ساری زمین اس کی، تو ظلم ہی ہے نا۔ تو زمین کس نے خریدی؟ کربلا مولا حسین نے۔ تو پوری زمین کربلا حسین کی۔ اب وہاں پر آ کر کے حملہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ ظلم ہے۔ لاکھوں کی فوج آئی، کم از کم شمار میں نہ ہو تو سب نے لکھا کہ 30,000 سے کم نہیں تھا، ورنہ لاکھوں کا لشکر تھا۔ تو یہ 30,000 کی فوج جو جا کر کے حملہ کرنے کے لیے کربلا میں آئی تھی، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ذکر علی کبھی نہ ہو۔ اس کا مقصد یہی تھا، ذکر علی کبھی نہ ہو۔ اب وہاں ہوا کیا؟ کربلا میں مباہلہ بھی ہوا۔ میں ایک بات بتا دوں، کربلا میں کیا ہوا؟ مباہلہ بھی ہوا۔ یہ مقتل مکرم میں، نفس المعموم میں، تاریخ طبری میں امام کے ایک ضعیف صحابی، وہ نہر کے کنارے آئے، سامنے سے یزیدی لشکر کا جوان آئے، ان کا میں نام بھول رہا ہوں، وہ معقل تھا جو خبیث تھا۔ اس نے دیکھا، دیکھ کر کے کہا، سلام کیا، کہا کہ آپ تو کوفہ کے سب سے بڑے قاری جن سے قرآن لوگ پڑھتے تھے، آپ سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں، آپ یہاں کہاں ٹہل رہے ہیں؟ کہا کہ میں حسین ابن علی کے ساتھ ہوں۔ کہا کہ آپ یہاں کے کیسے حسین ابن علی؟ تو بولے یہ نبی کا نواسا ہے، کیا تو نہیں پہچانتا ان کی عظمت؟ گفتگو ہوئی۔ اس نے کہا کہ خیر آپ جائیے، میں آپ کو جانے کا راستہ دیتا ہوں، کوئی اور ہوتا میں قتل کر دیتا، آپ ضعیف العمر ہے، یوں ہی مر جائیں گے، میں آپ سے کیا کہوں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے قتل کرے بغیر مر جاؤں۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو جانے کا راستہ دے رہا ہوں اور آپ مجھے کو، تو کہا کہ دیکھیے آپ ضعیف ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، میں توانا ہوں، جوان ہوں، کھایا پیا ہوں، لشکر یزید کا جوان سپاہی ہوں، بہتر ہے آپ چلے جائیں۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں، تو پہلے اپنا تعارف دے۔ تو اس نے تعارف دیتے ہوئے کہا، تعارف دیتے ہوئے کیا کہا؟ اس نے کہا انا علی دین ابن عفان، میں لفظ چھوڑ رہا ہوں، نام چھوڑ رہا ہوں، تاریخ طبری میں انا علی دین عفان، ابن عفان، تیسرے صاحب کا نام لے کے اس نے کہا میں لشکر یزید میں ان کا چاہنے والا ہوں۔
وہاں دو گروہ تھے، میں صاف بات کہوں جو تاریخ میں ہے سبھی کتابوں میں۔ سامنے لشکر یزید شیعہ نے عثمان کے نام سے تھا، ادھر شیعہ نے علی نے، یعنی ثقیفہ و غدیر روبرو۔ ماشاءاللہ آپ کے شہر کے ہمارے نوشاد غدیری صاحب کی کتاب خلافت علی و خلافت ثقیفہ بڑی شاندار کتاب۔ اپنے درمیان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کی تبلیغات کے ذریعے لوگ راغب ہو رہے رائے اہل بیت پر۔ اب آپ دیکھیں کربلا میں کیا ہوا، معقل، اللہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے، کہ وہ جب معقل آیا تو اس نے کہا انا علی دین ابن عفان، تو انہوں نے باواز بلند کا اسما سن، انا علی دین علی ابن ابی طالب۔ علی کا نام سنتے ہی اس نے تلوار باہر نکال دی، انہوں نے بھی تلوار نکالی، کہا کہ بس ایک مار اور آپ ختم۔ تو کہا کہ چل دونوں ہاتھ اٹھائیں، اللہ کی بارگاہ میں بددعا کرے، ہم میں جو غلط ہو، ہم میں جو صحیح ہو، اس کے ہاتھ سے جو باطل پہ ہو وہ مارا جائے۔ میں یقین رکھتا ہوں میں حسین ابن علی کے ساتھ علی کا شیعہ ہوں، اور میں حق پر ہوں۔ میں نے بددعا کر دی، تو بھی کر دے، مقابلہ کر، مقابلہ شروع ہوا، دو چار ضربے اس نے لگائی، اور یہ مولا کا صحابی مجاہد لڑتا رہا، کہا کہ تو نے ضربے لگائی، اب میری باری ہے واری۔ اب جو وار کیا تو وار سر کے خود کو کاٹ کے، دماغ کو کاٹ کے کمر تک پہنچ گئی تلوار، کمر کو یا علی کہہ سے نکالا تلوار، اور جیسے نکالی وہ ڈھیر ہو گیا۔ مولا کی طرف پلٹ کر دیکھا صحابی نے، امام کے لبوں پر گویا جیسا تبسم، جیسے لب کھلے، کہا کہ مولا میں نے نصرت کر دی علی کی ولایت کے لیے۔ تو پتہ چلا کربلا کی جنگ علی کی ولایت کی جنگ ہے۔ نماز کے لیے جنگ ہوئی نا، فروع دین کے لیے نہیں، اصول دین کے لیے ہوئی۔ نماز بچی، نماز بچی، نماز بچی، تو کیا خالی نماز بچی، روزہ نہیں بچا؟ نماز بھی بچی، روزہ بھی بچا، حج بھی بچا، سارا دین بچا۔ اور یہ سارا دین اگر جمع ہو جائے اس کے اجزاء، تو اس کا نام ہے ولایت علی۔ کیونکہ علی کی ولایت نہیں تو نماز قبول نہیں، علی کی ولایت نہیں روزہ قبول، علی کی ولایت نہیں حج قبول۔ جب علی کی ولایت کوئی عمل قبول نہیں اور علی خیر عمل ہے، تو کربلا کے میدان میں حسین نے خیر عمل یعنی علی کی ولایت کو بچایا، تو نماز بھی بچ گئی، روزہ بھی بچ گئی۔ یہ واقعہ اصل واقعہ ہے، مقتل مکرم میں بھی موجود ہے، ساری کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ کربلا کا میدان، حسین کے سپاہی، غدیر کے نمائندے، اور لشکر یزید ثقیفہ کا نمائندہ۔ اور لشکر یزید میں سب ہیں، تابعی بھی ہے، صحابی بھی ہے۔ اور سے سننا میری بات، لشکر یزید میں صحابہ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صحابہ نہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں سب ستارے ہیں، کسی کی بھی پیروی کرے تو لشکر یزید میں صحابہ کو دیکھ کے کیا کہے؟ ستارہ وہی ستارہ قابل تعریف ہے جو سعد ہو، کیونکہ ستاروں میں منوز بھی ہوتے ہیں، ستاروں میں منوز بھی ہوتے ہیں، سعد بھی ہوتے ہیں۔ تو جو در اہل بیت پہ جھک جائے وہ سعد ہے، جو اس در کو چھوڑ دے نحس ہے۔ کون کون ہے؟ دو تین نام بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ دیکھیں، اسابہ فی معرفت صحابہ دیکھیں۔ اب یہ سب کتابیں عربی سے اردو میں آ گئی، ماشاءاللہ اردو میں ترجمے ہو گئے، انڈیکس نکالیے دیکھیے۔ عمرو بن حجاج زبیدی، یہ صحابی رسول ہے، لشکر یزید میں فرات پر
اس کو سپاہ سالار کی حیثیت سے مقرر کیا گیا کہ ایک قطرہ پانی آل رسول تک نہ جائے. یہ صحابی ہے. حجار ابن الحجر یہ صحابی ہے. شبس بن ربیع مشہور قاتل یہ بھی صحابی ہے. شبس بھی یہاں کو ملیں گے. زرقان بن اسلم صحابی ہے. اسما بن خارجہ صحابی ہے. یہ سب لشکر یزید میں اصحاب بھی ہیں، تابعین بھی ہے. حضرت سعد ابن وقاص فاتح ایران صحابی رسول ہے. ان کا بیٹا ہے عمر ابن سعد تابعی. عمر ابن سعد کون ہے؟ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جو صحابی کو دیکھیں. ابا صحابی ہے، بیٹا تابعی ہے. کہاں جاؤ؟ اس لیے در اہل بیت پہ آؤ. جو ان کا وفادار ہے وہ نبی کا وفادار. جو نبی کے بعد نبی کی اولاد کا قاتل بن کر شام کے حاکم کا وظیفہ کھائے، ان فضلہ خوروں کو صحابی نہیں. اس کے لشکر میں کون ہے؟ کلمہ کس کا پڑھتے اور قتل کرنے کسے آئے ہو؟ ان چیزوں کو اجی حد تو یہ ہے. مولا علی کا قاتل کون ہے؟ کیا نام ہے مولا علی کے قاتل کا؟ ابن ملجم ملعون. یہ کون ہے؟ یہ بھی صحابی ہے. ابن ملجم بھی صحابی. صحابہ میں عربی نسخے میں لکھا ہے ذکرہ صحابہ. اس کا صحابہ میں ذکر کیا جاتا ہے، یعنی صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے. ابن ملجم بھی صحابی ہے. اگر تمام صحابہ سے محبت ہے تو علی کے قاتل سے بھی ہو جائے گی. اس لیے اس میں فرق کرنا پڑے. اور فرق ایک ہی ہے، جہاں آل نبی کے خلاف کوئی ہے وہ دشمن مصطفیٰ. اور پھر قاتلوں کی فہرست میں نام آ جائے تو اس کے بعد کہنے کی گنجائش. اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں سوائق مورخہ کے مقدمے میں موجود ہے، پریفیس میں، کہ علامہ غزالی نے کہا مقتل حسین بیان مت کرو، شہادت حسین بیان مت کرو. کیوں نہیں؟ اگر یہ بیان کرو گے تو خون حسین کے چھینٹے صحابہ کے دامن تک جاتے ہیں اور جائیں گے. کہا جائے گا کہ بھئی یہ ابن سعد اور یہ عمر بن حجاج، یہ حجار ابن الحجر، یہ زرقان بن اسلم، یہ اسما بن خارجہ، یہ صحابہ لشکر یزید میں کس کے حکم سے آئے؟ یزید کے. یزید کون تھا اس وقت کا خلیفۃ المسلمین؟ یزید کو کس نے بنایا؟ اس کے ابا نے. ابا کو کس نے بنایا؟ چلیے اوپر. مولانا صوفی عبد الرحمن لکھنوی، جن کا لقب مقبول النبی تھا، بہت مشہور عالم صوفی عبد الرحمن لکھنوی، جن کی کتاب میرات الجنان ہے، اس کی دوسری جلد میں جب مولا نے پوچھا بول شمر تو مجھے کیوں قتل کرتا ہے، تو امامے کی پیچ میں سے فتویٰ نکالا. امامہ پہنا ہوا تھا، امامے کی پیچ میں سے فتویٰ نکالا. امامہ کہنا توہین پگڑی، پگڑی باندھا ہوا تھا. اس میں سے فتویٰ نکال کے کہا کہ میں کیا کروں، اس پہ قاضی شرح اور دیگر علماء کی دستخط ہے آپ کے قتل پر، تو میں تو ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں. تو اب یہ بات کہاں تک جائے گی؟ شمر سے پوچھا جائے تو نے کیوں کیا؟ مجھے حکم تھا ابن زیاد کا. ابن زیاد سے پوچھا جائے تو نے کیوں حکم دیا؟ کہ یزید کا حکم آیا. یزید سے پوچھا جائے کس اسلامی قانون کے تحت نبی کے نواسے کا قتل؟ کہ یہ تو علماء کا فتویٰ، 200 علماء میں قاضی شرح کا بھی نام، یہ ان کا کام ہے. تب آپ دیکھیں وہ بات جا کے کہاں ختم ہوگی؟ تو یزید کو کس نے بنایا؟ بھائی معاویہ نے بنایا. تو معاویہ کو 20 برس تک، 20 سال تک شام کا گورنر کس نے رہنے دیا؟ ارے بھائی جو لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل پر معزول کر دیتے تھے، فلاں گورنر معزول ہو جائے کیونکہ وہ آج کل کھانا اچھا کھا رہا ہے،
کپڑا باریک پہن رہا ہے، لوگوں پہ غلط اثر ہوگا، اچھوں کو ہٹا دیا گیا، لیکن معاویہ کی ساری غلطیوں کی پردہ پوشی کر کے اسے 20 سال تک کے گورنر اس لیے بنایا گیا تاکہ وہ وہاں رہ کر کے آل رسول کے خلاف ایک مکمل جو ہے سازش کے تحت میں پلاننگ کر سکے کربلا کے خلاف، اور یہ ہوا۔ تو اب یہاں جب آئیں گے تو ہمارا تو فطرت ہے، ہماری طینت ہے، ہماری عادت ہے، ہم قاتل حسین پہ لعنت کرتے ہیں۔ جب ہم قاتل حسین پہ لعنت کریں گے تو پہلا نام نکلے گا شمر کا، دوسرا نکلے گا یزید کا، تیسرا ابن زیاد کا، چوتھا نکلے گا یزید کے باپ کا، اور اس کے اوپر بات چلے جائے گی تو اوروں کا اور اوروں کا۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، یزید پہ لعنت مت کرو۔ فتوے موجود ہے پورے مارکیٹ میں۔ رشید احمد گنگوئی صاحب سے پوچھا گیا، نا انہوں نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا نہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا نا یزید پہ لعنت نہیں، پلید ہے، گندا آدمی ہے، لعنت نہیں ہے، لعنت نہیں کرنا۔ غزالی نے کہا کہ نہیں لعنت نہیں کرنا، اس نے گناہ کیا، کافر نہیں تھا، مومن تھا، اس سے قتل کا گناہ ہوا، اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے کہ اللہ اس سے بخش دے۔ یہ فکر تب سے چل گئی، یہاں تک آئی، میں بہت سوچتا رہا کہ بھائی امام حسین کی محبت میں اگر آپ یزید کو کافر نہیں کہتے تو صحابہ کی محبت میں تو یزید کو کافر بولو۔ ابھی تاریخ ابن کثیر دارالعلوم دیوبند سے چھپی ہے، عربی نام البدایہ والنہایہ، 16 جلدیں، 16 والیوم، ساری میں نے پڑھ رکھی ہے۔ 7th والیوم میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یزید نے جب حملہ کیا، عقبہ ابن معیط کو حکم دیا کہ مدینے پہ حملہ کرنا، 3 دن تک مدینہ حلال ہے، 10,000 صحابیات، 10,000 صحابہ کی 10,000 بیٹیاں زنا سے حاملہ ہوئی۔ اگر صحابہ سے محبت ہے تو ان کی بیٹیوں کے زنا کرنے والے پہ کیا لعنت نہیں ہوگی؟ اہل بیت کے قاتل کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحابہ کی بچیوں کی عزت لوٹنے والی فوج کا سردار عقبہ بن معیط کس کے حکم سے بجا لایا؟ اس کو یزید کہتے ہیں۔ مسجد نبوی کو لوٹنے والا یزید، کعبے کے پردے جس کی حکم سے جلے اس کا نام یزید، کعبے کو جس کی وجہ سے منجنی کے مار مار کے توڑ دیا گیا اس کا نام یزید۔ ارے تم حسین کے قاتل پہ لعنت کرنے سے صرف اس لیے رک رہے ہو کہ مسئلہ حسین کا ہے، دوسرے بے نقاب ہوں گے، اگر دوسرے بے نقاب ہو جاتے اس کی وجہ سے کہ لعنت کا سلسلہ بہت دور تک جائے گا تو پھر کعبے کے قاتل بھی وہی ہے، ان سے ایک یزید پہ لعنت نہیں ہوتی، ایک یزید پہ لعنت کرنے میں زبان میں لکنت آتی ہے اور ہم کھل کے ہر یزید پہ عجیب لوگ ہے، عجیب مسلمان۔ 1400 سال بعد بنو امیہ کی تلوار گردن پہ نہیں، بنی عباس کے دیرار ہاتھ میں نہیں، ہندوستان کے آزاد ملک میں جو اپنے نبی کی اولاد کے قاتل کو برا نہ کہے، اسلام کس سے بدنام ہے؟ کس کے کردار سے اسلام بدنام ہے؟ آج کہنے والے وہی تو کہہ رہے ہیں، جنہوں نے نبی کی اولاد کو نہ چھوڑا، اپنے قرآن کو نہ چھوڑا، اپنے کعبے کو نہ چھوڑا، تو ہمیں کیا چھوڑیں گے؟ ظالموں پہ لعنت کر کے اس بات کا اعلان کرو ہمارا اس اسلام، اس مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جہاں پر ابو طالب کافر ہو اور جہاں یزید مسلمان ہو۔ بات کرو تو کھل کے کرو۔
मैदान की बात तो लोग मजलिसों में जाने से वहां ना जाओ, साहबा को बुरा करे, किसको बुरा करे, किसी को बुरा कहा जा रहा। हम सिर्फ एक ही बात करें, जो दुश्मन अहले बैत है उस पर लाना। तो चलो कम से कम इतना तो बोलो, नाम मत लो, इतना बोलो जिसने ज़हरा का दिल दुखाया उस पे लाना। जो आग और लकड़ियां गरे ज़हरा पे लाए उस पे लाना। ज़हरा को नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा। अगर इससे भी तकलीफ है तो इसका मतलब ये है कि आप मुजरिमों के बहुत बड़े क्रिमिनल लाए हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। जब हम यजीद को बुरा कहते हैं तो साहबा की बच्चियों की इस्मत दरी करने वालों पे भी लानत होती है। जब हम यजीद पे लानत करते हैं तो उन तमाम लोगों पे लानत होती है जिन्होंने काबे के पर्दे जलाए। सदर इस्लाम की तारीख पढ़ो तो ऐसा लगता है कि इस्लाम वहाँ ख़त्म ही कर दिया गया था। सब्र सैयद सज्जाद इस्लाम को आगे बढ़ा रहा, अहले बैत का किरदार आगे बढ़ा रहा। तलवार वालों ने तो सब ख़त्म कर दिया था और इस वक्त भी तलवार वालों को कोई नहीं पूछता, लेकिन किरदार वाले के ताज़िए को सब सलाम। तो आप गौर करें बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। बचाया किसने? किरदार वाले ज़ैनुल आबिदीन ने। तुम आए थे, अच्छा मौला अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, आप अल्लाह के वली हैं, इमाम हैं, शाम तक पैदल क्यों गए? जैसे ले गए बेकजावा ऊँट पे ले गए, पैदल ले गए, बग़ैर नालैन के छाले आ गए। 4 साल का बेटा है, उसके पैर में भी छाले हैं, शहज़ादियाँ हैं, इख्तियार क्यों नहीं दिखाया? कहा कि इसमें हिकमत है, पहले तो अल्लाह की मशीयत पे हम राज़ी हैं, हमें पहचानवाना था। जालिमों ने हुकूमत करते रहे तो लोगों ने समझा इस्लाम यही है, तो हमने अपना खून देकर हर मुसीबत को कबूल करके बताया इस्लाम मुसीबतों के रास्ते का नाम है, जुल्म के रास्ते का नाम नहीं, सब्र के रास्ते का। शाम आए, शाम के दरबार में आए। अब जो शाम के दरबार में आए, यजीद ने 900 कुर्सी नशीनों को बुलाया। 900 कुर्सी नशीन, सोने की कुर्सियाँ, अब पूरे दरबार की आईना बंदी। क्यों? अली की बेटी आएगी, अहले बैत का खानवादा आएगा, अहले हरम आएंगे, ये पूरे दरबारी देखेंगे। जिधर नज़र उठेगी बीवियों की, आईनों में नज़र आएगा कि जो करीब से नहीं देख सकते वो आईनों में इनके चेहरे देखें। उसके बाद इनका दिल दुखाने के लिए तश्ते तिला में सरे हुसैन के लबों से गुस्ताखी करने चोब हाथ में लिया, और जैसे ही मौला के लब से गुस्ताखी की, फ़ौरन एक आवाज़ दरबार में बुलंद हुई। ये आवाज़ अली के शेर दिल पोते की, हुसैन जैसे अब्बास जैसे बहादुर के भतीजे, हुसैन जैसे बहादुर के बेटे अली इब्न अल हुसैन की। यब्नतुलका, उसको ऐ आज़ाद करदा ग़ुलाम के बेटे, चुप। जैसे ही आवाज़ गूंजी, नातवा की बीमार की आवाज़ गूंजी, इनकलाब बरपा हो गया, इनकलाब बरपा हो गया। जो एम्बेसडर्स आए हुए थे बाहर की कंट्रीज़ के, यजीद ने जिन्हें ख़ास तौर पर बुला के महफिल जमाई थी कि आले रसूल का तमाशा हो जाए, जैसे ही सैयद सज्जाद ने कर दा, ओ आज़ाद करदा ग़ुलाम की औलाद, क्या कर रहा है?
سن کے دربار میں باہر سفیروں نے کہا یہ اتنی بلند آواز سے یہ قیدی کیا کہہ رہا ہے اور بادشاہ خاموش کیوں ہے؟ کہا یزید کے چہرے کو دیکھا کہ اس کے چہرے پہ مرجھاہٹ آ گئی۔ ٹرانسلیٹر نے کہا کہ آپ نام نہ لے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آئے آزاد کردہ غلام کی اولاد۔ تو کہا کہ یہ غلام کا بیٹا ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ خاندانی بادشاہ ہے۔ بولے نا وہ جو بول رہا ہے نیچے قیدی وہ بادشاہ ہے، یہ غلام ہے۔ یزید کا چہرہ اترا، جتنے آپس میں بیٹھے ہوئے تھے سب نے دیکھیے مصائب میں فضیلت کا گوشہ ہے، مصیبت میں فضیلت کا گوشہ ہے۔ ایک دوسرے سے باتیں ہوتی رہی، اس میں ایک شخص کھڑا ہوا، سفیر روم۔ اور سفیر روم کیا، روم کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے کہا کہ یزید میں ہوں، میں یہودیوں کا عالم ہوں، داؤد کی نسل میں 70ویں نسل ہوں، 70۔ جب میں گدھے یا خچر پہ بیٹھتا ہوں تو میرے پیر کی قدموں کی دھول کو میری قوم اپنے سروں پہ رکھتی ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر داؤد کی نسل میں 70واں بیٹا ہے۔ تو یہ بتا تو نے جس کو قتل کیا وہ کون تھا؟ کہا نبی کا بیٹا۔ کہا کتنے نسلوں کے بعد؟ کہا ایک ہی نسل۔ کہا تجھے شرم نہ آئی؟ ہائے، تماشا کس کا بنانے چلا تھا، خود کا تماشا ہو گیا۔ تماشا بنانے چلا تھا آل رسول کا، خود کا تماشا ہو گیا۔ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ دربار میں جب سرگوشیاں ہونے لگی، ارے یہ کہاں غلام کے پاس آ گئے، یہ تو باقی ہے، وہ جو قیدی نظر آ وہ اصل بادشاہ ہے، وہ حاکم ہے، اس کے حق کو اس نے چھینا ہے۔ مولا نے کچھ نہیں کہا، صرف کہا ہے آزاد کردہ غلام کی اولاد جسے فتح مکہ کے موقع پر میرے جد رسول اللہ نے آزاد کیا تھا، تو اس قیدی کی اولاد ہے، ہمیں قید کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یزید رونے لگا، یزید رونے لگا۔ جب رویا تو اس کا رونا کیا تھا؟ پولیٹکس، سیاست کے طور پہ رویا۔ اور اس کے بعد یہاں تو موجود نہیں ہے تاریخ الخلفاء میں، لیکن الاخبار الطوال 200 ہجری کے بعد کی کتاب ہے، صرف 200 ہجری بعد، اس کی پرنٹ بک اردو میں بھی موجود ہے، پاکستان سے چھپی ہندوستان میں مل رہی۔ یزید روتا ہے، اب گھبرا کے کہتا ہے ابن الحسین واللہ میں نے حسین کو قتل نہیں کیا، خدا لعنت کرے ابن مرجانہ ابن زیاد نے کیا۔ یہ ہے جی سید سجاد کی، کہ سید سجاد کا ایک فقرے سے یزید گھبرا کے اپنا دربار، اپنی شاہی، اپنی فوج رکھتے ہوئے یہ نہ کہہ سکا کہ تمہارے باپ کو میں نے مارا، یہ کہا کہ میں نے نہیں مارا، ابن زیاد نے مارا۔ یہ کس کی ہیبت تھی؟ یہ قیدی کی ہیبت تھی۔ بڑے دربار میں ذلیل کیا۔ مولا نے بتایا ارے کربلا ہماری خریدی ہوئی تھی، تو ہمارے گھر میں لاکھوں ہزاروں کی فوج کو بھیج کے ہمارے گھر کے افراد کو قتل کر کے چادریں لے کے سمجھتا ہے تو جیت گیا، میں چاہتا تو وہی بد دعا سے تیری فوج ختم ہو جاتی۔ سید سجاد بتا رہے زبان بے زبانی کہ میں نے تیرے دربار میں، تیرے ملک، تیرے شہر، تیرے دربار میں آ کر کے، تیری سرکار میں رہ کر کے تیرا لشکر دیکھتا رہ جائے، لیکن میں نے تجھے غلام زادہ کہہ دیا، اب اگر دم ہے تو انکار کر کے دکھا۔ یزید نے امام کے خطبے کو توڑنے کے لیے اذان کی آواز بلند کر کے اذان دو۔ سید سجاد چپ رہے۔ کیوں چپ رہے؟ حجت کبریا ہے، حکمت ہے، جیسے اشہد ان محمد الرسول اللہ کا، کب بتا یہ کس کا نام ہے، وہ تیرے جد ہے یا میرے جد؟ یزید نے کہا آپ کے جد۔ کہا فتح کس کی ہوئی، تیری یا میری؟ دربار تیرا ہے، نام میرے جد کا بلند ہو رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں تو غلام زادہ ہے۔ تو امام نے بتایا کہ جب ہم فتح کرتے ہیں تو مصیبتوں میں بھی فتح ہماری ہوتی ہے، مگر جو چبھن دل میں تھی، جو
कसक दिल में थी, जो कलेजे पे सदमे थे, वो ज़ैनब औलिया मकाम के थे। क्योंकि जो दरबार में दाखिल होते होते एक जगह बैठे, जो सफ़र पूरे सफ़र में कहीं बैठी नहीं, अपने आप से नहीं बैठी, लेकिन वो दरबार में जाते हुए बैठ गई। कहा फूफी अम्मा बस एक लम्हा, ये आखिरी मंज़र है। कहा मेरे लाल मैं उसकी बेटी हूँ जिसकी अम्मा का जनाजा रात के अंधेरे में हो, जिसे परिंदों ने नहीं देखा, ये नामहरमों के मजमे में कैसे मैं दरबार में जाऊँ। लेकिन शहजादी गई, इस्लाम को फ़तह नसीब हुई। गरीब ज़हरा ने अपनी चादर से इस्लाम के उरियानियत को ख़त्म कर दिया, जालिम को शर्मसार किया। उसके बाद वो मरहला आया कि जब मदीने वापस आई। अब जो मदीने वापस आई तो फितरत है, नफ्सियात है। और नफ्सियात क्या है? नफ्सियात ये है कि बेटा अपने दिल की बात माँ से कहता है, अब बेटी अपनी दिल की बात बाप से या फिर अपने बुज़ुर्ग से। लेकिन जब आई मदीना, लोगों ने रास्ता दिया, हर घर में मातम हुआ, शोर मातम हुआ। बशीर बिन जज़लम को यजीद ने भेजा कि अदब व एहतराम से इन्हें मदीने में ले जाना। मौला ने कहा जा बशीर कुछ शेर कहता है। कहा जी। तो उससे कहा गया जाके मदीने वालों को ख़बर कर। मदीने में ख़बर की गई, घरों से लोग निकल पड़े, सरों का समंदर था। या रसूल अल्लाह आपकी औलाद आ गई। नवासियाँ आईं, आने का बड़ा अजीब अंदाज़ था। काफ़िला आके मदीने में जब रुका, सवारियों से उतरने लगे तो एक बीबी को देखा, वो लकड़ी टेकते हुए आ रही है। सर के बाल सफ़ेद हैं, लकड़ी टेकते हुए आ रही है। और जैसे जैसे करीब आई, एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने शहजादी ज़ैनब से कहा कि फूफी अम्मा ये ज़ईफ़ा कौन आ रही है, चेहरा कुछ मिलता हुआ है। शहजादी ज़ैनब ऊँट से ज़मीन पर आई और महमिल से उतर के अपने भतीजे को गले से लगा के कहा मेरे लाल ये कोई ज़ईफ़ा नहीं, तेरी बहन सोहरा है। पूछा बीबी क्या हाल हो गया मेरी बहन तेरा? कहा उसका हाल क्या होगा जिसके घर में कोई मौजूद न था। उसके बाद शहजादी आगे बढ़ी, पूछा का बाबा नहीं आए, चचा नहीं आए। शाने कटा के चचा दरिया के किनारे सो गए। भैया अली अकबर नहीं आए, तुम्हारे भाई कासिम नहीं आए, कोई नहीं आया। मर्दों में मैं हूँ और बच्चा मेरा नाम है बाकर। तो खामोश हो गई। उसके बाद जाके बीवियों के पास एक एक के पास जाकर टहलने लगी, पूछने लगी, देखने लगी। सैयद सज्जाद खामोश रहे। शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी, मेरी बच्ची किसे ढूंढ रही? कहा मैं जानती हूँ सब मारे गए, लेकिन मेरा भैया असगर तो आया होगा, बस ये सुनना था कि आवाज़ें बुलंद हो गई। कहा मेरे लाल तुझसे कहा असगर भी नहीं बचा, तो कहा कुर्ते निकाल के बताया ए फूफी अम्मा मैंने तो बच्चे के इतने कुर्ते सी दिए, लेकिन हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा भैया असगर। कहा कि उसे तो कफन भी ना मिला जिसके तूने कुर्ते सी। मदीने वालों ने घर का रास्ता लिया तो कहा नहीं हमें घर नहीं जाना है, हमें अपने नाना के मज़ार पे जाना है। नाना के मज़ार पे आए, मुझे पता नहीं रूह रसूल पे क्या गुजरी है, मुझे नहीं पता सरकार के रूह अक़दस पे क्या गुजरी होगी कि बड़ी नवासी आई है, छोटी नवासी आई है। जिन नवासियों को गोद में रसूलुल्लाह ने खिलाया, जिनके सरों पे अपने हाथ से चादरें रखी है, जब वे मखना व चादर होकर के वो आई और फिर रसूलुल्लाह के मज़ार पे सैयद सज्जाद का हाथ पकड़ के बैठ गई। नाना मैं आ गई नाना, लेकिन नाना आपका नवासा ना आ सका। नाना आपके नवासे पे हमले होते गए, वो भूखा कत्ल हुआ, प्यासा कत्ल हुआ, अली अकबर भी ना आ सका। एक का अहवाल शहादत सुनाते हुए कहा
नाना ये मदीना है। अरे यहाँ आपके दफन में कोई ना आया, लेकिन जंगल में मेरे भाई को कफन देने कोई ना आया। मुसीबतें सुनाते सुनाते कहा कि नाना आपकी उम्मत ने हमें जंगल में कत्ल कर दिया, प्यासा कत्ल कर दिया। थोड़ी देर में मज़ारे रसूल थर्रा गई। वहाँ से बीबियाँ उठी, शहज़ादी कौनैन के मज़ार पे आईं, मलिक जन्नत की मज़ार पे आई। जब माँ की मज़ार पर आई तो ज़ैनब खुद को रोक न सकी, अपने आप को माँ की मज़ार पे ऐसे गिराया जैसे दोनों हाथ माँ से गले मिल रहे हो। कहा अम्मा आपकी बच्ची आ गई अम्मा, मैं ज़िंदा आई हूँ अम्मा, मगर सांस लेने में भी दुश्वारी है। पैर आगे बढ़ाए का अम्मा मैं दिखाऊँ आपको मेरे पैर में कितने छाले हैं। अम्मा मेरे साथ क़यामत गुजरी, मैं रो भी ना सकी कि बच्चों पे क्या असर होगा। अम्मा तुम्हारी औलाद को कैद खाने में रखा गया, तुर्को दैलम के ग़ुलामों की तरह बाज़ारों में बेचादर हमें ले जाया गया। ए अम्मा ग़ुलामों की कनीज़ों की इज्जत है, लेकिन हमें पुकारा गया ये अली की बेटी है। ए अम्मा मेरे भाई का कोई कसूर न था, मेरा भाई कहता रहा परवरदिगारा मैं बेगुनाह हूँ, अपना सवाल किया मगर जालिम कत्ल करते रहे। मेरे भैया ने प्यासे होते हुए कहा मैं पानी नहीं पीऊंगा, असगर के लिए चंद कतरे दे दो। जालिमों ने आपके पोते पर तीर चला दिया, हाय मेरा भतीजा न रहा। ये कहते कहते बीबी ने दाएं बाएं देखा, कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ सैयद सज्जाद आपके गोद का पहला भतीजा था। बहन थी, घर वाले ख़वातीन थी, शहज़ादी रबाब शहज़ादी लैला थी। मज़ार की तरफ अपने को दिख झुकाया, बोसा लेके कहा ए अम्मा मैं आपको दिखाऊं अम्मा मेरे साथ क्या हुआ। ये कह के आस्तीन हटा के कहा अम्मा इन हाथों पे, जिन हाथों को रसूलुल्लाह बोसा दिया करते थे, इन हाथों में रस्सी बांधी गई अम्मा, मुझे बाजारों में ले जाया गया। ये कहते कहते खामोश हुई। उसके बाद का अम्मा जो भी कहीं जाता है अरे कुछ ना कुछ तोहफे लेके आता है, मैं बहुत दूर से आई हूँ, पूछोगी नहीं क्या तोहफा लाया। ये कह के अबा के दामन से कुर्ता निकाला, कहा कि ये कुर्ता मेरे हुसैन का है, जिस पे तीरों के निशान, तलवारों के निशान, अरे जिसे कफन ना मिला। जालिमों ने उसके जख्म इतने दिए कि अम्मा मैं जीते जी दुनिया से चली। पालने वाले तुझे वास्ता करे मोहम्मद वाले, इस जिक्र को कबूल फरमा। हम में जो बीमार है शायद तो आफियत नसीब फरमा, जो मुसाफिर है उनकी मंजिल तक पहुँचा। पालने वाले जो बीमार है सेहत दे, जो मखरूज़ है क़र्ज़े अदा हो जाए, और आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, शर पसंदों से हिफाजत फरमा, आका व मौला के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके नासिरों में शुमार फरमा। वसे आलमुल्लज़ीन ज़लम अय्यामुन क़लबीन क़लबी रही है ज़ैना, हल्का बना ले। इम्तिहान देकर जा रही है ज़ैना, तमाम मोमिनीन से गुजारिश है वो हल्का बना ले। इम्तिहान देकर जा रही है ज़ैना, घर लौटा के दी पर जा रही है ज़ैना, घर लौटा के दी पर जा रही है ज़ैना। अब बहन तुम्हारी बेरिदा नहीं है, बहन तुम्हारी बेरिदा नहीं है, अब बहन तुम्हारी बेरिदा नहीं है, बाजुओं
ماں نہیں ہے، بازوؤں میں ریسماں نہیں ہے، دیکھو بازوؤں میں ریسماں نہیں ہے، بازوؤں میں ریسماں نہیں ہے، اٹھو شیر حیدر جا رہی ہے زینب، لٹا کے دین پر جا انجمن پیغام کربلا کے تمامی ماتمدار سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ حلقے میں تشریف لے آئیں تاکہ نوحہ شروع کیا جائے۔ انجمن پیغام کربلا نواب پورہ کے جتنے بھی ماتمدار ہیں وہ حلقے میں تشریف لے آئیں برائے مہربانی۔ لٹا کے دین پر جا رہی ہے زینب، اٹھو شیر حیدر جا رہی ہے زینب، شیر حیدر جا رہی ہے زینب، اٹھو شیر حیدر جا رہی ہے زینب، شیر حیدر جا رہی ہے زینب، امتحان دے کر جا رہی ہے زینب، جا رہی ہے زینب، امتحان دے کر جا رہی ہے زینب، امتحان دے کر جا رہی ہے ہے سکینہ یہ صدا بابا میرے آئیے، دیتی ہے سکینہ یہ صدا بابا میرے بابا آئیے، دیتی ہے سکینہ یہ صدا بابا میرے بابا آئیے، دیتی ہے سکینہ یہ صدا بابا میرے بابا آئیے، دیتی ہے سکینہ یہ صدا بابا میرے بابا آئیے، آپ نے پہنائی تھی میرے کانوں میں جو ننھی بالیاں، شمر میرے کانوں سے انہیں کھینچ کر کے بابا لے گیا، اب تلک لہو ہے بہہ رہا بابا میرے بابا آئیے، دیتی ہے سکینہ یہ صدا بابا میرے بابا آئیے، اس اندھیرے قید خانے میں نیند کیسے مجھ کو آئے گی، آپ کی یہ لاڈلی یہاں بابا گھٹ کے مر ہی جائے گی، کس قدر اندھیرا ہے یہاں بابا میرے بابا آئیے، دیتی ہے سکینہ یہ صدا بابا میرے بابا آئیے، ظلم کتنے مجھ پہ ہو گئے تم سے بابا کیا کروں بیان، اتنا مارا مجھ کو شمر نے ہر جگہ ہے نیل کے نشان، جب کہ کچھ نہ تھی میری خطا بابا میرے بابا آئیے، دیتی ہے سکینہ یہ صدا بابا میرے بابا آئیے، بابا بعد آپ کے مجھے چین ایک لمحہ نہ ملا،
میری بے داسا مجھ کو کر دیا ہر کسی نے کی ہے بس جفا بابا میرے بابا یہ دیتی ہے سکینہ یہ صدا بابا میرے بابا یہ کیا سناؤں شام کا سفر کس طرح سے میں نے طے کیا اس قدر میں اونٹ سے گری ٹوٹ گئی میری پسلیاں اور شمر مارتا رہا بابا میرے بابا یہ دیتی ہے سکینہ یہ صدا بابا میرے بابا یہ آپ کی سکینہ بیردا شام والوں کے تھی درمیان رو رہی تھی ساری بیبیاں تھی گلے میں سب کے رسیاں مانگتی تھی رو کے میرے دا بابا میرے بابا یہ دیتی ہے سکینہ یہ صدا بابا میرے بابا یہ دل کا حال کس طرح لکھے اب سمر سکینہ کا بھلا کیسے اب اتھر کرے بیان رو کے جب یتیمہ نے کہا سنتے کیوں نہیں میری صدا بابا میرے بابا یہ دیتی ہے سکینہ یہ صدا بابا میرے بابا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جہاں کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے سر سے 9 بار چھنی چادر بلوے میں نبی زادی پھر وائی گئی در در مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے دل کو
غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے، سر میرا کھلا دیکھے ہم اس سے بڑا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی، یاد آتا ہے رہ کے عباس میرا بھائی، فریاد کروں تجھ سے اب تیرے سوا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا معلوم ہے ادا کو غازی کی بہن ہوں میں، بے دست ہے وہ غازی پابند رسن ہوں میں، یاد آئی وفا اس کی جب باقی رہا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے، بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے، سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا بازار ستم میں تھا زینب کا جب عالم، مظہر یہ لکھے کیسے ظالم نے کہا جس دم، ہے کون تیرا وارث زینب نے کہا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، نانا زینب کو رلایا ہے مسلمانوں نے، 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 ظلم سادات پہ ڈھایا ہے مسلمانوں نے، نانا زینب کو رلایا ہے مسلمانوں نے، نانا زینب کو رلایا ہے مسلمانوں نے، نانا زینب کو رلایا ہے مسلمانوں نے، ظلم سادات پہ ڈھایا ہے مسلمانوں نے، نانا زینب کو رلایا ہے مسلمانوں نے، جس میں بیٹھی تھی پریشان علی کی بیٹی، اور تھی بے سر و سامان علی کی بیٹی، جس میں بیٹھی تھی پریشان علی کی بیٹی، اور تھی بے سر و سامان علی کی بیٹی، اونی خیموں کو جلایا ہے مسلمانوں نے،
नाना ज़ैनब को रुलाया है मुसलमानों ने, नाना ज़ैनब को रुलाया है मुसलमानों ने। गर्दन शह पे नहीं मेरे कलेजे पे चला, खून शबीर जो बिखरा था वो आहों में ढला। गर्दन शह पे नहीं मेरे कलेजे पे चला, खून शबीर जो बिखरा था वो आहों में ढला। कुंद खंजर जो चलाया है मुसलमानों ने, नाना ज़ैनब को जलाया है मुसलमानों ने, नाना ज़ैनब को रुलाया है मुसलमानों ने। नोके नेज़ा पे कटे सर नहीं आया थी वो, बातें करती हुई खालिक से मुनाजात थी वो। नोके नेज़ा पे कटे सर नहीं आया थी वो, बातें करती हुई खालिक से मुनाजात थी वो। हाय कुरान जलाया मुसलमानों ने, नाना ज़ैनब को रुलाया है मुसलमानों ने, नाना ज़ैनब को रुलाया है मुसलमानों ने। कितना आबाद था ये शहर मदीना नाना, और अब उजड़ा है ये दिल का सफीना नाना। कितना आबाद था ये शहर मदीना नाना, और अब उजड़ा है ये दिल का सफीना नाना। बेवतन करके सताया मुसलमानों ने, नाना ज़ैनब को रुलाया है मुसलमानों ने, नाना ज़ैनब को रुलाया है मुसलमानों ने। मेरे 6 माह के असग़र का भला क्या था कसूर, कितने मासूम सरे दश्त थे ज़ख्मों से चूर। मेरे 6 माह के असग़र का भला क्या था कसूर, कितने मासूम सरे दश्त थे ज़ख्मों से चूर। तीर असग़र पे चलाया मुसलमानों ने, नाना ज़ैनब को रुलाया है मुसलमानों ने, नाना ज़ैनब को रुलाया है मुसलमानों ने। नाना अफसोस यही है कि सहाबी थे वहाँ, 700 कुर्सी नशीनों में शराबी थे वहाँ। नाना अफसोस यही है कि सहाबी थे वहाँ, 700 कुर्सी नशीनों में शराबी थे वहाँ। कैसा दरबार सजाया मुसलमानों ने, नाना ज़ैनब को रुलाया है मुसलमानों ने, नाना ज़ैनब को रुलाया है मुसलमानों ने। जुल्म सादात पे ढाया है मुसलमानों ने, नाना ज़ैनब को रुलाया है मुसलमानों ने। मेरा सज्जाद हज़ी है किस लाचार भी था, तशना लब बेवतनों बेकस
کس و بیمار بھی تھا، میرا سجاد حسین بے کس و لاچار بھی تھا، تشنہ لب بھی تھا وہ لاغر بھی تھا بیمار بھی تھا، قیدیا بھی دی کو بنایا ہے مسلمانوں نے، نانا زینب کو رلایا ہے مسلمانوں نے، نانا زینب کو رلایا ہے مسلمانوں نے، اے ظفر دی نہ کسی نے بھی سلامی ان کو، باغی باغی کی بہن کہتے تھے شامی ان کو، اے ظفر دی نہ کسی نے بھی سلامی ان کو، باغی باغی کی بہن کہتے تھے شامی ان کو، زخم یہ بھی تو لگایا مسلمانوں نے، نانا زینب کو رلایا ہے مسلمانوں نے، نانا زینب کو رلایا ہے مسلمانوں نے۔